دیکھیے حضرت جوش علی آبادی کے انتقال کو 40 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں یہ جو ناقدین ہیں ادب کے، ان کا یہ شکوہ شروع ہو گیا تھا کہ جوش صاحب کا شعری ذخیرہ ملتا نہیں ہے. ان کا ایک مجموعہ ایک بار شائع ہو گیا، دوبارہ منظر عام پر نہیں آیا. اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ ایسا کیوں ہوا. خود ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی جوش صاحب کی اثر نو اشاعت نہیں ہوئی. علی سرزار جعفری نے خود بھی اس کا شکوہ کیا کہ ہندوستان میں بھی ایسا لگتا تھا کہ آمدن اور پاکستان میں بھی بعض حلقے جوش صاحب کو اس صورت میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے. لیکن بہرحال پاکستان سے اس کا آغاز ہوا اور مصطفیٰ زیدی نے جوش اکیڈمی بنائی، جس سے جوش صاحب کے 2 شعری مجموعے شائع ہوئے. پھر ہندوستان میں بھی کام ہوا اور 2007 میں ڈاکٹر عصمت ملیح آبادی نے ایک کلیات جوش ترتیب دی. گو کہ اس سے پہلے انتخاب جوش شائع ہوتے رہے. نریش کمار شاد نے انتخاب شائع کیا، اور یہاں کراچی میں عین الحق صاحب نے، اور خود ہندوستان سے ایک اور ڈاکٹر فضل امام کی کتاب آئی. بہرحال یہ ضرور ہے کہ جوش صاحب کا کلام اس طرح سامنے نہیں آتا تھا جس طرح آنا چاہیے تھا. عصمت ملیح آبادی کا کام یقیناً اہم ہے. پھر ادھر پاکستان میں سن 2021 میں خود میں نے کلیات جوش ترتیب دی، جو 2500 صفحات پر مشتمل تھی، اور جس میں جوش صاحب کے 28 شعری مجموعے ایک جگہ جمع ہوئے. لیکن یہ کہ جوش صاحب کے ورثہ تک رسائی نہیں ہو رہی تھی اور وہ آمادہ نہیں تھے. جوش صاحب کا آخری شعری مجموعہ محمل و جرس ان کی دسترس میں تھا، تو وہ وہاں تک رسائی آسان نہیں تھی. لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں جناب عدیل زیدی صاحب کو کہ گو کہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں اور ہیوسٹن میں ان کا قیام ہے، اور جوش صاحب کے ورثہ پاکستان میں. لیکن انہوں نے بڑی محنت سے اور مسلسل ایک جد و جہد کر کے انہیں آمادہ کیا، اور انہوں نے جو آخری شعری مجموعہ ہے اس کی نقل جو ہمارے عدیل زیدی صاحب کو دینے کو آمادہ ہوئے. یہ بہت اہم کام ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جوش صاحب کا تمام تر شعری اثاثہ منظر عام پر آ گیا ہے. یہ ضرور ہے کہ حرف آخر جو ان کی طویل ترین نظم ہے اور جس کے کئی ہزار اشعار ہیں، وہ بھی ابھی ایک اسٹرگل باقی ہے. اور اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم جوش صاحب کو مکمل اپنے ادب کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں عدیل زیدی صاحب کا کام بہت اہم ہے. انہوں نے یہ جو محمل و جرس کے لیے، مجھے اندازہ ہے میری ان سے بات ہوتی رہی ہے کہ کس طرح اس کے لیے محنت کی، اور اس کی کمپوزنگ، اور اس کے لیے ایک ایک حرف جوش صاحب کا پڑھنا بڑا کنٹریبیوشن ہے یہ. تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں طویل عرصہ گزرنے کے بعد کہ ناقدین ادب کا جو شکوہ تھا کہ جوش صاحب کا کلام منظر عام پر نہیں آیا، اب محمل و جرس کے بعد ایک صورت بن جاتی ہے کہ ایک طویل ایک جد و جہد کے بعد ایک آخری شعری مجموعہ ہمارے سامنے ہے. جوش صاحب 20ویں صدی کے وہ تنہا شاعر ہیں. اقبال اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے زیادہ تخلیقی سرمایہ جوش صاحب کا ہے. خود ان کی نظم حرف آخر، جس کو انشاءاللہ عدیل زیدی صاحب منظر عام پہ لائیں گے، اس کے خود 35-40 ہزار اشعار کہا جاتا ہے کہ موجود ہیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج ہم یہ فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ عدیل زیدی صاحب نے محنت کی، اور یہ شعری مجموعہ جسے جوش صاحب خود اپنا آخری شعری مجموعہ کہتے ہیں، اور اس کو ترتیب دے کے وہ خود گئے. انہوں نے سن 82 میں ان کا انتقال ہوا. اس سے پہلے انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا، اس کی نظموں کو انہوں نے دیکھا، اور آج یہ مکمل صورت میں ہمارے سامنے ہے. ایک بار پھر عدیل زیدی صاحب کے کام کو ہم سب کو سراہنا چاہیے.